لوٹ لیا ہے بھائی، دست غربت میں یہ زینب نے کہا ہے بھائی، دست غربت میں یہ زینب نے کہا ہے بھائی، میرے مظلوم میرے تشنتان مازائے، میرے مظلوم میرے تشنتان مازائے، کس کو آواز دو جو میری مدد کو آئے، کس کو آواز دو جو میری مدد کو آئے، لٹ گیا میرا چمن بھولا بھلا، لٹ گیا میرا چمن بھولا بھلا بھائی، امت جد نے ہمیں لوٹ لیا ہے بھائی، امت جد نے ہمیں لوٹ لیا ہے بھائی، دست غربت میں دست غربت میں کہاں ہے بھائی، تم روتی رو رو کے مر زندہ میں سکینہ بھیا مر گئی، رو رو کے زندہ میں سکینہ بھیا، رات دن روتی تھی کہہ کے چچا، رات دن روتی تھی کہہ کے چچا، اے بھائی امت جد نے ہمیں لوٹ لیا ہے بھائی، امت جد نے ہمیں لوٹ لیا ہے بھائی، دست غربت میں یہ زینب نے کہا ہے بھائی۔ پر محمد و آل محمد صلوات، محمد محمد غم شبیر میں ہو سے نکل کر آنسو، غم شبیر میں آنکھوں سے نکل کر آنسو، ایک ہو جائے تو بن جائے سمندر آنسو، چوٹ دل پر ہے لگی اس کا پتہ دیتے ہیں، چوٹ دل پر ہے لگی اس کا پتہ دیتے ہیں، گر حقیقت میں بنے دل کے پیمبر آنسو، غم شبیر میں آنکھوں سے نکل کر آنسو، ان کی آنکھوں سے بہے بھی تو بلا کیسے بہے، ان کی آنکھوں سے بہے بھی تو بلا کیسے بہے، بغض حیدر میں بنے آنکھوں میں پتھر آنسو، ایک ہو جا
جائے سمندر آنسو مسکراہٹ سے رلا نہ تھا ستمگاروں کو مسکراہٹ سے رلا نہ تھا ستمگاروں کو پھر بھلا کیسے بہاتے علی اصغر آنسو ساتھ قاسم کی تمنائے بھی پامال ہوئی ساتھ قاسم کی تمنائے بھی پامال ہوئی بن گئے فاطمہ کبریٰ کے مقدر آنسو ارے پانی کب تھا جو چھڑکتے میرے مظلوم ایمان ارے پانی کب تھا جو چھڑکتے میرے مظلوم ایمان چھڑکے شبیر سے گھر کی یاد پر آنسو دوسرا کوئی بھی ہوتا تو جگر پھٹ جاتا دوسرا کوئی بھی ہوتا تو جگر پھٹ جاتا ارے سہ کے غم پیتی رہی زینب مذکر آنسو ہائے بیمار کو تحفے دیے مسلمانوں نے ہائے بیمار کو تحفے دیے مسلمانوں نے توک زنجیر گرا بیڑی لنگر آنسو اور کچھ بھی تو نہیں پاس میرے مولا اور کچھ بھی تو نہیں پاس میرے مولا پیش نظرانہ کرتا ہے یہ کیسر آنسو محمد و محمد صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ سن ماشاء اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، یہ عزاداری امام حسین کا زمانہ اور یہ مجلس اور اس وقت میں فرش عزا آپ کا بیٹھنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم جب سے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہماری دن بھی حسین کے نام ہے، ہماری راتیں بھی حسین کے نام ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے حسین حسین اور بس حسین۔ امام حسینی علیہ السلام ہماری زندگیوں کا اس قدر احسان ہے امام کا کہ امام نے ہماری زندگیوں کو کامیاب کیا اور آخرت کو بھی کامیاب کیا، اس لیے کہ فقط محبت حسین وہ شے ہے کہ جو انسان کو اس قدر معتبر بنا دیتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں تنہا نہیں ہوں، اس لیے کہ دنیا کی دولت اور ہے، حسین کی محبت اور ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو جاتی ہے، محبت حسین باقی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی بہت سی دولتیں ہیں کہ جس پر انسان زور دیتا ہے کہ میں اسے جمع کر لوں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یقیناً انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دولت کی طرف دوڑتا ہے، اس کی کوششیں جاری رہتی ہیں، انسان کا کسی بھی پیسے کے پیچھے دوڑنا یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن امام حسین کی عزاداری کے لیے دولت کو چھوڑنا اور عزاداری میں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرت کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں، ہم فطرت کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے جو انسان کو فطرت کے خلاف لڑنے پر مجبور کر دے اسے محبت حسین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں ہر چیز جس پر غور دیا جاتا ہے اور جس کے لیے کہا جاتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں دولت کماؤں۔ کس لیے انسان کماتا ہے دولت؟ اس لیے کماتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکے، تاکہ وہ زندگی کو ایک بہترین، سہل اور آسان زندگی بنا سکے، مشقتیں اسے نہ جھیلنی پڑیں، اسے مصیبتیں نہ اٹھانی پڑیں۔ اس کے لیے بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے دولت۔ انسان جتنے کام کرتا ہے وہ دولت کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے صبح کو اپنا بستر چھوڑا
وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلا کس لیے کہ دولت حاصل کر لے. دولت حاصل کرو گے کیا کرو گے؟ اس لیے کہ انسان خود سے اپنی جسم سے محبت کرتا ہے. انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کی خاطر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی آسان اور اتنی خوبصورت گزرے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے دولت کی. مثال کے طور پر میں عرض کر دوں کہ انسان اس لیے دولت کماتا ہے تاکہ اسے ایک بہترین بیڈ میسر ہو سکے جس پہ وہ سکون کی نیند سو سکے. انسان اس لیے دولت کماتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت سکون کے ساتھ رزق مہیا کرا سکے، انہیں اچھے سے اچھا ان کی پرورش کر سکے. انسان اس لیے کماتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہن سکے. انسان اس لیے کماتا ہے کہ وہ اچھی غذائیں کھا سکے. انسان اس لیے کماتا ہے کہ وہ اچھا سکون سے سو سکے، اپنے بستر پر لیٹ سکے، مکان کو خوبصورت اور حسین بنا سکے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم محبت حسین ان ساری چیزوں سے آگے ہے. اس لیے کہ جب محبت حسین دل میں آتی ہے تو انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن مجلس میں جانا نہیں چھوڑتا. انسان کھانا چھوڑتا ہے، مجلس میں جانا نہیں چھوڑتا. انسان سونا چھوڑ دیتا ہے لیکن ماتم کرنا نہیں چھوڑتا. انسان سارے کے سارے شاہانہ لباس طے کر کے ایک جگہ رکھ دیتا ہے، سیاہ لباس کو اپنے جسم پر پہن لیتا ہے. انسان اپنی نیندیں قربان کرتا ہے. انسان اس وقت اپنا بہترین بستر تلاش نہیں کرتا بلکہ زمین پر بیٹھ کے فرش حسین تلاش کرتا. انسان فرش حسین کو تلاش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو دولت کا لالچی بناتی ہے. محبت حسین دولت کو تیاگنا سکھاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے لیے ساری چیزیں انسان چھوڑتا چلا جائے وہ دولت ہے، جس پہ سے دولت کو قربان کر دے وہ محبت حسین ہے. بھائی ساری چیزیں اس لیے اکٹھی کی جاتی ہیں، ساری محنتیں اس لیے کی جاتی ہیں، ساری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، ان ساری چیزوں کا سامنا انسان اس لیے کرتا ہے کٹھنائیاں اور دشواریوں کے باوجود بھی کہ وہ دولت حاصل کر لے. لیکن سب کچھ کرتا ہے دولت کی وجہ سے. مجھے جو تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو سال بھر دولت کماتے ہیں لیکن 10 دن میں اس دولت کو حسین کے نام پر لٹاتے ہیں. 10 دن میں اس دولت کو حسین کے نام پر لٹاتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ امام حسین کے نام پہ کیوں لٹا رہے ہو؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا، اس لیے کہ دل کو سکون ملتا ہے. اس لیے کہ سکون ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ساری دولتیں اس لیے کماتا ہے کہ زندگی کو سکون مل جائے. ساری دولتیں اس لیے کماتا ہے کہ زندگی کو سکون مل جائے. لیکن دولت اس لیے لٹاتا ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے. اس کا مطلب یہ کہ دولت جسم کو سکون دیتی ہے، محبت حسین قلب کو سکون دیتی ہے. دولت جسم کو سکون دیتی ہے، محبت حسین دل کو سکون دیتی ہے. تو جس کے دل میں محبت حسین پائی جاتی ہے خدا کی قسم اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ مطمئن ہوتا ہے. لباس چاہے کہیں سے بوسیدہ ہو لیکن کردار بوسیدہ نہیں ہوتا. کردار پوشیدہ نہیں ہوتا. محبت حسین نام ہے اس شے کا. محبت حسین نام ہے اس دولت کا. محبت حسین نام ہے اس سرمائے کا. محبت حسین نام ہے اس قیمتی شے کا کہ جس کے اوپر سے دنیا کی ہر شے انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یاد رکھیے گا انسان کی فطرت ہے کہ انسان جسم سے محبت کرتا ہے. انسان کی دوسری فطرت ہے کہ اپنے بات، بلکہ میں یہاں پہ اگر واضح طور پہ کہوں تو جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید فرمائیں. انسان اگر خود سے بھی زیادہ کسی کو چاہتا ہے تو اپنی اولاد کو چاہتا ہے. لیکن محبت حسین وہ شے ہے کہ جس پر سے اولاد کو قربان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. محبت حسین وہ شے ہے کہ جس پر سے اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دولت ایک طرف،
محبت حسین ایک طرف، دنیا ایک طرف، حسین کی محبت ایک طرف، آرام ایک طرف، محبت حسین ایک طرف، جسم کی چاہتیں ایک طرف، محبت حسین ایک طرف۔ اس کا مطلب یہ ارمان کی دنیا اور ہے، حسین کے فیضان کی دنیا اور، حسین کے فیضان کی دنیا اور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کے اوپر فیضان حسین ہو جائے، حسین کا لطف و کرم جب ساون بن کے ٹوٹ ٹوٹ کے برستا ہے تو انسان کی زندگی کامیاب ہونے لگتی ہے۔ سنیے خدا کی قسم، انسان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا محبت حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس لیے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد کو چاہتا ہے، انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رے حسین تیرے چاہنے والوں پر سلام، میں نے تو دیکھا ہے کہ ممتا تڑپ جاتی ہے، باپ کی محبت نرس جاتی ہے، ماں کی چاہت تڑپنے لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت بھی میرا بچہ بھوکا رہ جائے۔ ہر ماں ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہر دور میں ہر وقت میں میرا بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اسے غذا کا میسر ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ ارے محبت حسین میں نے دیکھا ہے کہ سال بھر اپنے بچے کے پیٹ بھرنے کی فکر میں جہاں والدین رہتے ہیں، میں نے انہی والدین کو دیکھا ہے شب عاشور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ کل عاشور ہے، کھانا نہ کھانا، اس لیے کہ کل حسین کے نام پر بھوکا رہنا ہے، کل حسین کے نام پر بھوکا رہنا۔ خدا کی قسم یہ محسوسات کی کائنات ہے، آپ غور کیجئے، ساری دنیا جس پہ سے قربان ہو جائے وہ محبت حسین، محبت حسین۔ غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا، سوچئے گا، آخر کون سی دولت ہے؟ جانتے محبت حسین، شہادت حسین، شہادت حسین وہ شے ہے کہ جس نے مومنین کے دل میں ایک حرارت پیدا کر رکھی، مومنین کے قلب میں ایک حرارت پائی جاتی ہے، وہ شہادت حسین کی بنا پر۔ یہ گھروں میں مجلسوں کا چلن، خدا کی قسم یہ عظیم ایک ایسی عبادت ہے۔ ہاں اپنے گھروں میں فرش عزا بچھایا کرو، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جہاں بھی حسین کی مجلس کا فرش بچھتا ہے وہاں کوئی آئے نہ آئے لیکن ایک ماں ضرور آتی ہے، کوئی آئے نہ آئے لیکن ایک ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے فرش جیسے ہی بچھتا ہے آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے عزادارو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، ارے میرے رومال میں آنسو دے دو، اس لیے کہ یہ آنسو میرے لال کے زخموں کا مرہم ہے، یہ آنسو میرے لال کے زخموں کا مرہم ہے۔ خدا کی قسم اپنے گھروں میں مجلسیں کیا کرو، سال بھر تمہارے گھروں میں اگر چاہتے ہو کہ برکتیں رہیں تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، مجلس میں یہ کیمرے کے ذریعے بھی میرا پیغام پہنچ جانا چاہیے، کبھی بھی مجلس کو چھوٹا اور بڑا نہ سمجھنا، کبھی بھی کسی مجلس میں یہ سوچ کی شرکت نہ کرنا کہ مجلس چھوٹی ہے مجلس بڑی ہے، لیکن اگر یہ یقین ہوگا کہ اگر فرش بچھا ہے، اگر فاطمہ آ گئی تو اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں ہے۔ میں اسی روش پر رہتے ہوئے آپ کو ایک سچی داستان سناتا ہوں، ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے عزادار کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آنا چاہیے کہ مجلس چھوٹی ہوتی یا بڑی ہوتی ہے، مجلس وہی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ جس میں فاطمہ کی شرکت ہوتی ہے، ارے جس سے فاطمہ زہرا قبول کر لے اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ آیت اللہ کوثری ایران کا ایک بہت بڑا خطیب، بہت بڑے عالم ہیں، ایران میں جتنی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے یہاں بڑے مجمع کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ سب یہی خطاب کرتے ہیں،
ایک دن 9 محرم تھی، سب پورے تہران میں مجلسوں کو خطاب کیا. جب خطاب کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچے، کیا دیکھا کہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں. اور آنے کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، آقا ہم چاہتے ہیں کہ کل ہم نے ایک مجلس رکھی ہے، آپ اس مجلس کو خطاب کریں. آقا نے کہا کہ میرے پاس بچوں وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے فلاں صاحب کے یہاں، فلاں آیت اللہ کے یہاں، فلاں منسٹر کے یہاں، فلاں صاحب کے یہاں مجلس کو خطاب کرنا ہے. بچے ضد کرنے لگے. جب انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کس طرح سے مجلس پڑھوں گا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے. انہوں نے کہا آقا ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں مجلس آپ ہی پڑھیں. جب انہوں نے بچوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے تم رو رہے، لیکن ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے یہاں مجلس ضرور پڑھوں گا، لیکن بچوں میں بہت مختصر سی مجلس پڑھوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آقا، آپ آئیں، چاہے آپ 2 ہی منٹ پڑھیں، لیکن آپ آئیں ضرور. آقا پورے شہر کی مجلسوں کو خطاب کرنے کے بعد ان بچوں کی مجلس میں پہنچے. ان بچوں نے فرش اعظم بچھایا، اس پر مجلس. آقا کو کہیں اور بھی جانا تھا، بس مجلس تمام ہوئی، آقا چلنے لگے. بچوں نے ایک کپ میں چائے پیش کی. آقا تبرک کے طور پر چائے کو قبول کیجیے. بس آقا نے چائے لیا، محسوس کیا کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے. آقا نے اس چائے کو لیا اور آہستہ سے پیچھے پھینک دیا تاکہ وہ بچے نہ دیکھیں، ان کا دل نہ ٹوٹے. اس کے بعد آقا نے پورے شہر میں مجلسوں کو خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد رات میں گھر پہنچے، سو گئے. کیا دیکھا کہ ایک بی بی خواب میں آئی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے کوثری، ارے ہم نے تمہاری ایک مجلس کو قبول کیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا. شہزادی میں نے تو اتنی مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن آپ نے کون سی مجلس کو قبول کیا؟ کہ وہی مجلس ارے جو تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں پڑھی ہے. ایک کوثری ہم نے اسے قبول کر لیا. پھر اس کے بعد وہ بیوی کہتی ہے لیکن ایک کوثری ہمیں تم سے ایک شکایت ہے. ہاتھوں کو جوڑ لیا. شہزادی کیا خطا ہو گئی؟ کہ کوثری وہ بچوں نے جو تمہیں چائے پیش کی تھی وہ تم نے پھینک دی. ارے کوثری تجھے اندازہ نہیں ہے، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا. اے کوثری وہ تبرک حسین تھا. ہاں بات سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. باراللہ تجھے واسطہ ہے بار امام چار معصومین بن پاک کا ہماری اس قلیل سی بات قبول فرما. باراللہ ہم تیرے پیارے کے عزادار ہیں، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں صحیح الشہداء کی. پروردگار تجھے واسطہ ہے. سفیر امام حسین غریب کوفہ کے مسلم کا جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، پروردگار اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے کڑیل جوان بیٹے جناب علی اکبر کا، اس قوم کے جوانوں کی حفاظت فرما، اس قوم کی حفاظت فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے شیر خان کربلا جناب علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب رباب کی جڑی ہوئی آغوش ہے کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں رہ گیا، ایک بچی کو شام کا قید خانہ کھا گیا. باراللہ جناب رباب کی جڑی آغوش کے صدقے میں جن مومنین کی گودیاں ابھی تک سنی انہیں آباد کر دیں. باراللہ تجھے واسطہ میرے اللہ ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے. یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما. باراللہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے ان مجلسوں کے. پروردگار اس شرف قبولیت ادا کرنا. باراللہ ان آنسوؤں کو، ان مجلسوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، تجھے تیری رحمتوں کا، تجھے تیری عظمتوں کا. باراللہ اس گھر میں فرش عذاب بچھا ہے. پروردگار اس گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دے. باراللہ اس مجلس کو قبول فرما. باراللہ حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مراد کو پورا فرما.
बारल्लाह हम सब की जो भी मुश्किलात है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है हमारी ज़िंदगी में, परवरदिगार तुझे वास्ता है हुसैन की सकीना का, बारल्लाह हमारी मुश्किलात को हल कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जब शाम ओ सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, जब शाम ओ सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। दुर्रालिए पहरे पे सितमगार खड़ा है, दुर्रालिए पहरे पे सितमगार खड़ा है, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का, से उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, से उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, तो सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अरमान सकीना का
تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے پر محمد و آل محمد صلوات یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا جیتے ہیں فقط ہم غم سرور کے سہارے اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے کیا نظر کرے مفلس و نادار ہے بی بی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا دیتے ہیں تمہیں شبر و شبیر کا پرسا مخصوص 72 میں ہے بے شیر کا پرسا قاسم کے اور عباس کے غمخوار ہے بی بی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا دیکھو تو میری قوم کے بچوں کو بھی ہے غم جو ماؤں کی گودی میں کیا کرتے ہیں ماتم نادان بھی ہو کر یہ سمجھدار ہے بی بی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ خون روتی ہوئی آئی گئی شام غریبہ بیمار بھتیجا ہے تو زینب ہے پریشان اب کون یتیموں کے مددگار ہے بی بی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا کوثر کی دعا ہے لیے عباس کا پرچم ہم شفدر شبیر پہ جا کر ماتم بس اتنی عنایت کے طلبگار ہے بی بی ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ایک بوتل الحمدللہ توکل بولا نے 5 سال پڑھی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام شہدائے کربلا اسیران کربلا نے خدمت خاتم کو پیش کری السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولائی و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درد اسمنان اہل بیت